لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اللہ رب العزت نے اس وقت کا تذکرہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کا تاج پہنایا اور علم کا تاج پہنا کر انسان کو پھر مقام اور مرتبہ دیا۔ اس وقت جو فرشتے موجود تھے سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ ابلیس کا نام عزازیل تھا اور یہ جنات میں سے تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ اور اسی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی سفارش پر وہ آسمانوں پر بلایا گیا اور اس کا نور فرشتوں کے نور پر اس کی عبادت کا غالب آیا اور اسے طاؤس الملائکہ اور معلم الملائکہ کا خطاب اسے ملا۔ تو وہاں ایک اہم اور عظیم شخصیت کا مالک تھا وہ، لیکن اللہ نے جب علم کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا اور علم کی بنیاد پر، اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی حقیقت ہے
کہ آج بھی اگر زمانے میں کسی کو عزت حاصل ہے تو علم ہی کی بنیاد پر۔ یہودی جو دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ہر سال وائرس چھوڑتے ہیں، یہ وائرس کرونا وائرس بھی یہودیوں ہی کا چھوڑا ہوا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے سال 2009 میں بھی فلو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، کیونکہ یہ چالاک لوگ ہیں، تجارت کرنی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری میڈیکل کی لائن سے دوائیں بکیں گی اور کمپنیاں فروغ پائیں گی، اور پھر اس میں تابوت بھی چونکہ پہلے ہی بنا کے تیار کیے ان لوگوں نے، جن میں مرنے کے بعد رکھ کر کے انہیں بھیجا اور سپلائی کیا جاتا ہے۔ پھر کپڑا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ وائرس بھی یہی لوگ چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر یہ دنیا پر چھا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا علم جو ہے دنیا کو، ان کے علم نے آگ کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہر ملک ایٹم بم بنانے میں، پرمانو بم بنانے میں، میزائل اور ہتھیار، طرح طرح کی ہلاکتوں کے سامان بنانے میں ہر ملک دوسرے سے دوڑ لگا رہا ہے، اور یہ بکھرا ہوا ہاتھی کب بفر جائے، دنیا کب اپنے ہاتھوں سے تباہی کو پہنچے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے باطل علم حاصل کیا، اور اس علم کے ذریعے سے، حالانکہ علم تو فن ہے اور تو اس کو صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام وحی کے ذریعے ہی دیا تھا کہ اقرا کے پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اگر تم ڈاکٹری پڑھو گے تو دوسروں کے، تم مسلمان ہو اللہ سے ڈر کر کے جب ڈاکٹری اللہ کے نام پر تو سیکھو گے تو کسی کی کڈنی نکال کر کے نہیں بیچو گے، اور کسی کے دل گردے نکال کر کے نہیں بیچو گے، کسی کو پانی کے انجیکشن لگا کے پیسے نہیں لوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف و خشیت ہوگا۔ وہ قومیں جو اللہ کو پہچانتی نہیں ہے، جانتی بھی ہیں اللہ کو، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے، اس لیے آج وہ دنیا کے لیے تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو اس علم ہی کی بنیاد پر کہ ان کے پاس یہ علم ہے کہ کب کیسا وائرس چھوڑنا کس علاقے میں، کس طرح سے تباہی مچانی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پورے عالم میں ایک عالمی سازش کے نتیجے میں ان وائرسوں کو چلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو وزیر صحت ہے اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ وہ کوئی لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، ان کے یہاں اس کا سارا توڑ موجود ہے، انہیں سب پتہ ہے۔ اور تو علم ہی وہ چیز ہے جس سے دنیا پر چھایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ علم کے بارے میں کتنے شوقین واقع ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہم میں کتنے پی ایچ ڈی ہیں۔ چلو عالم علماء تو چھوڑو، لیکن کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنے پی ایچ ڈی ہیں اور کتنے LLB اور کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اگر گنے جائیں گے تو محلے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اکا دکا، اور پورے شہر میں شاید 2-4 پی ایچ ڈی نکلیں، اور MD جو اونچے اعلیٰ درجے کے جو ہیں بہت کم، ایک آدھ اکا دکا کوئی ہو۔ اس لیے کہ ہمیں تو سستی اور کاہلی اور کام چوری اور حرام خوری نے بالکل نکمہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم علم جانتے ہی نہیں کسے کہتے ہیں۔ آپ سفر کرو، انگریزوں کو دیکھیں گے آپ، یہودیوں کو، نوجوان لڑکے لڑکیاں چاہے تفریح کر رہے ہیں لیکن کتاب ہاتھ میں ہے، وہ ادھر بیٹھا کتاب دیکھ رہا، وہ ادھر بیٹھا کتاب دیکھ رہا، کتابیں دیکھ رہے ہیں، سفروں میں کتابیں دیکھ رہے ہیں، پھر اپنے گھروں پہ وہ کیسی تیاریاں رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی تھی وہ علم ہی کی بنیاد پر ملی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا تو سب نے سجدہ کے علاوہ شیطان کے، شیطان نے منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو یہ وہ شیطان ہے کہ جس نے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا اور نافرمانی کی،
تو کیا تم پھر بھی اس کی ذریت کو اور اس کے چیلو چھانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ ظاہر بات ہے ہم جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں کوئی اللہ کے حکم سے تو کرتے نہیں ہیں۔ جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، کوئی اللہ نے تھوڑی کہا ہے، یا وقت کی بربادی ہم کریں، نہیں، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے فرمایا لایانی سے بھی بچو، اچھی چیزیں کھانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن میں کہا ایمان والو، اے لوگو اچھی اچھی چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ اب ہم بیڑیوں کا دھواں چھوڑ رہے ہیں اور سگریٹیں اڑا رہے ہیں اور گٹکے کھائے جا رہے ہیں اور دل باغ ہیں، یہ ساری سڑی ہوئی گندی چیزیں کوئی اللہ نے نہیں حکم دیا ہے، تو شیطان نے کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایمان اے لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اتباع مت کرو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ وہ نافرمان ہے جس نے کھلم کھلا تمہاری عزت سے انکار کیا، تمہارے باپ کی عزت اور وقت ماننے سے، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آج تم اس کی اطاعت کر رہے ہو، اس کی ذریت کو مانتے ہو کہ پیچھے چلتے ہو اور اسے دوست بنا رہے ہو، اور مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ جو کر رہے ہو تم ظالموں کو اپنا دوست بنا کر کے، یہ تم بہت ہی برا بدل اختیار کر رہے ہو۔ کہاں اللہ سے تعلق رکھنا تھا، محبت کرنی تھی، کہاں تم شیطان و اس کی ذریت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ اور یاد رکھو کہ جب میں نے آسمان و زمین کو بنایا، میں نے کوئی شیطان کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا تھا کہ تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ اس نے تمہیں ہنومان بنا کے دے دیا مٹی کے، تم اسی کے پیچھے پڑ گئے، اور کہیں تمہیں کہہ دیا کہ یہ بابا جو سو رہے ہیں بھئی یہی خدا ہے، انہی کے پاس ساری خدائی آ گئی، اور اس بابا ہی کے سامنے سر ٹیکنے شروع کر دیا، مزاروں پہ سر پھوڑنا شروع کر دیا۔ بھئی اگر وہ اللہ والے ہیں تو جنت میں چین سے سو رہے ہیں، پڑھو ایصال ثواب کرو، تمہاری مدد کو کیوں آئیں گے؟ کہ اللہ تھوڑی عاجز ہو گیا ہے مدد سے، یا انہیں کہہ رہا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے کیا؟ اگر وہ بابا نیک بھی ہیں تو بیچارے جنت میں سو رہے ہیں، پڑھ کے ایصال ثواب کرو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں پکار رہے ہو تو شیطان نے تمہیں خدا سے ہٹا کر کے اس مٹی کے ڈھیر پر لا کے کھڑا کر دیا، وہ تو اپنی جنت میں ہیں، یہ مٹی کے ڈھیر میں کیوں پڑے رہیں گے؟ یہاں تو ان کا جسم تھا وہ گل سڑ گیا، روح ان کی عالم بالا میں چلی گئی، جس کو قرآن بھی بتا رہا ہے۔ تو نہ تو اللہ نے انہیں مشورے کے لیے بلایا تھا، نہ یہ موجود تھے، نہ تمہیں کسی کو بلایا، اور بس پھر بھی اور پھر اگر ان ایسے گمراہ کرنے والے نافرمانوں کو اللہ کیوں بلانے لگ رہا اپنی مدد کے لیے؟ اور مدد کے لیے جب بلاوے جو خود قادر مطلق نہ ہو، تو قادر مطلق سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا جن کو تم ہمارا شریک ٹھہراتے سمجھا کرتے تھے انہیں پکارو، یعنی مشرکین سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم کو چھوڑ کر کے جنہیں تم نے پکارا ہے، یہ مشرکین چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو مسلمان خدا کو چھوڑ کر مزاروں پہ سر پھوڑ رہے ہیں یہ بھی مشرک ہیں، اور جو غیروں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں یہ مشرک ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کی ہیں۔ جب اللہ کا در چھوڑ دیا اور ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں تو پھر کہاں کے مسلمان رہ گئے، کہاں کے مومن رہ گئے؟ تو مشرکین چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، اللہ کہے گا کہ اچھا جس بابا کو تو نے پکارا تھا بلاؤ، عبد القادر جیلانی کو بلاؤ، اور اللہ تو حضرت اپنے نبیوں سے پوچھ لے گا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ان سے عیسائیوں سے کہ تمہاری امی کو اور تمہیں معبود بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس سوال سے ایسے ڈر جائیں گے، روایتوں میں آتا ہے کہ روئے روئے سے ان کے خون چھلکنے لگے گا، اور وہ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لیں، یہ میری ماں کو خدا بنا لیں، میں تو وہی جو آپ نے حکم دیا تھا میں نے وہی کیا، اسی پیغام کو میں نے پہنچایا۔ یہ اللہ والے تو خود صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ کہے گا پوچھو، بلاؤ انہیں، یہ ہنومان کہاں ہے یہ بلاؤ، یہ فلاں بابا کہاں ہے بلاؤ، یہ جھڑیا پیر کہاں ہیں، یہ سڑکیا پیر کہاں ہے، یہ بیل پیر کہاں، پتہ نہیں کیا کیا پیر بنا رکھے ہیں، کوئی جھڑیا پیر ہے، کوئی سڑکیا پیر ہے، کوئی بیل پیر ہے، اور کوئی جھڑ پیر ہے، اس طریقے کے الٹے سیدھے پیر سارے ہیں، ان پہ چڑھاوے۔ تو یہ چاہے مسلمان کر رہا ہے کافر کر رہا ہے، اللہ کہے گا پکارو انہیں، اور وہ نہیں جواب دیں گے، اور جب نہیں جواب دیں گے تو ان کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی،
اب اس کو دیکھیں گے اور ڈریں گے کہ اب ہم اس میں گرنے ہی والے ہیں، اور جب اس میں دھکا دیا جائے گا تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ بچنے کی کوئی راہ ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ لوگوں کے لیے مثال سے سمجھا جمدا کر کے سیدھی راہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں، اور لیکن انسان ہے کہ وہ جھگڑالو بہت ہوا ہے، دنیا میں بھی بات بات پر جھگڑتا ہے، کل قیامت پہ بھی جھگڑا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلائیں گے اور ساری مخلوقات پیش ہوں گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن انسان جھگڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں تو ایمان لایا، آپ کے رسولوں پر عمل میں ان کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا نامہ اعمال تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تو یہ تو کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ تو نے ایمان قبول کیا ہو، اعمال صالحہ کیے ہوں، نبی کی اطاعت کی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہے گا میں اس اعمال نامے کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ جو کسی شاعر نے کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کیا کوئی آدمی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ تو یہ اس طرح کے اشعار بھی لوگوں نے کہے ہیں جنہیں آخرت کا یقین اور فکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے، وہ تو تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کہیں گے یہ انسان یہ کہیں گے کہ اللہ ان کی گواہی کو بھی ہم نہیں مانتے، نہ ان کو ہم جانتے ہیں کون ہے، اور نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا جب ہم کام کر رہے عمل کر رہے تھے، آپ کی اطاعت کر رہے تھے، ایمان لائے تھے، یہ کہاں ہمیں دیکھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو لوح محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تو تمہارا یہی حال لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے۔ اب وہ کہے گا میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی نہیں ہے؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو خود میرے اندر سے ہو، میرا من جس کے لیے کہتا ہوں، میں تو ایسی گواہی مانوں گا۔ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے رسول ہیں اور یہ لوح محفوظ ہے، پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا ہے، کہاں سے آ گئے، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کبھی انہیں جانتے نہیں، کہاں ان کے ہم مانیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اگر ان کی نہیں مانتے تمہیں اپنے اندر سے گواہی چاہیے، کہیں بالکل ہم اپنے اندر سے ہی تو اپنی گواہی کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب اس کے ہاتھ بول پڑیں گے، اب وہ دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے، ہاتھ بول رہے ہیں، ہاتھوں جھٹکے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں گواہی دینا شروع کر دیں گے، اور پیروں کو جھٹکے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب تو اس کی ران، اس کی آنکھ، اس کے کان سب بول پڑیں گے۔ اب وہ کہے گا کہ یار تمہیں بچانے کے لیے تو میں سب جھوٹ بول رہا تھا، تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تم کیوں بول رہے ہو؟ کہیں کہ بھائی جس نے زبان میں گویائی دی تھی انہوں نے، اسی رب نے ہمیں گویائی بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے جو بات اصل ہے وہ تو ہم کہنے پہ مجبور ہیں۔ اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا جب اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اور جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان اللہ سے جھگڑنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب ہدایت آ چکی تھی تو تمہیں کس نے منع کیا تھا ایمان لانے سے، اور اللہ سے استغفار کرتے، مگر یہ کہ تم بڑوں کی راہ پر چلے، شیطان کا اتباع کیا، اور تم نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ مباحثے کیے، انہیں تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ اب اس سے زیادہ ظالم کون سمجھایا گیا؟ اس کے رب کے کلام سے جس نے منہ پھیر لیا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، اور جو اللہ نے بھیجا اس سب کو بھلا دیا۔ قرآن کو جو بھیجا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، اس سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، جو پڑھا تھا وہی بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھی پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اب وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اب قرآن چھوڑ کر رکشہ چلا رہے ہیں اور انہیں مزہ آ رہا ہے، ٹل ٹل کرتا ہوا جا رہا ہے اور رکشہ چلانے مستی مار رہا،
ابے تو پڑھتا تھا، کیا ہوا قرآن پڑھتا ہے، چھوڑ کون ملا بنے گا۔ اب وہ گلیوں میں ٹیل ٹیل کرتا ہوا رکشے چلاتے ہوئے بج رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے اعراض کیا، روگردانی کی، اللہ نے اس کے دل میں پھر رکشہ پولر ہی بنانے کی عظمت ڈال دی۔ اب رکشہ پولر گلے میں رومال ڈال کر کے بھاگا جا رہا، کچھے ڈال کر کے، اور اسے رکشہ پولر اسی میں مستی آ رہی ہے۔ قرآن چھوڑ دیا جو ایک عزت کا مقام تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور تم اس کی طرف نہ آئے تو اب تمہیں کون لائے گا ہدایت پر؟ اللہ نے تو تمہیں ہدایت دے دی تھی، لیکن تم نے پھر بھی روگردانی کی۔ یاد رکھو رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اگر تم آج بھی پلٹ جاؤ گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابھی اگر چاہے تمہاری کرتوتوں اور پکڑ کر سکتا ہے، لیکن مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور موت تک تمہارے لیے مہلت ہے کہ تم اس کی طرف پلٹ جاؤ اور غور کرو۔ کتنی آبادیاں تھیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ہم نے ان لوگوں کے تمہارے لیے بھی ایک وقت موعود بنا رکھا ہے، اور اس وقت تم سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ نے 2 رکوع ہیں جو اس وقت تلاوت کیے، اس میں ہمیں یہی باتیں سمجھائی ہیں۔ اب ہم اس کا جو مختصر خلاصہ تفسیر ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو ان آیتوں کا ترجمہ بھی ہے اور مختصر تفسیر بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وہ وقت بھی کیسا قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، یعنی انسان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا علاوہ شیطان کے۔ ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، یعنی نافرمانی کی، کیونکہ جنات کا عنصر غالب سب جس سے وہ پیدا کیے گئے ہیں آگ ہے، اور آگ کا مقتضا پابند نہ رہنا ہے، مگر اس اقتداء عنصری کی وجہ سے ابلیس معذور نہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس تقاضۂ عنصری کو خدا کے خوف سے مغلوب کیا جا سکتا تھا، اور پھر اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل، اللہ کی عبادت اس نے بے حد کی، اور اس کے پاس علم بھی بہت تھا۔ اس کی جو ذمہ داری بنتی تھی کہ سب سے پہلے، اوروں سے پہلے وہ سجدے میں گرتا، لیکن اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، یعنی میری اطاعت چھوڑ کر اس کے کہنے پر چلتے ہو؟ وہ تمہیں کہتا ہے گندی چیزیں کھاؤ، شراب پیو گے پی لیں گے، اور یہ گٹکے کھاؤ ان کا بھی پیچھر پیچھر کریں گے، حالانکہ اس نے دنیا کی نعمتیں بھی چھین لی۔ گٹکے کھانے والے بیچارے، بیڑی پینے والے، ان کے منہ میں ایسے السر تمباکو کھانے سے ہو جاتا ہے کہ گول گپے اور چٹپٹی چیزیں نہیں کھا پاتے، منہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا رسگلہ پیش کیا جائے تو نہیں کھا سکیں گے۔ دنیا ہی میں بیچارے دھکے دیے گئے، محروم کر دیے گئے، اور ایمان اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، تم میری بات نہیں مانتے ہو، شیطان کی مان کر کے یہ سڑی ہوئی چیزیں، گندی چیزیں تم کھا رہے ہو، حالانکہ وہ ابلیس اور اس کی جماعت تمہارے دشمن ہیں کہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہ ابلیس اس کی ذریت کی دوستی ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ بدل اس لیے کہا کہ دوست تو بنانا چاہیے تھا مجھے، لیکن انہوں نے میرے بدلے شیطان کو دوست بنا لیا، بلکہ دوست ہی نہیں، اس کو خدائی کا شریک بھی مان لیا، حالانکہ میں نے ان کو نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت اپنی مدد یا مشورے کے لیے بلایا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، یعنی ایک کے پیدا کرنے کے وقت دوسرے کو نہیں بلایا، اور میں کوئی ایسا عاجز اور کمزور نہیں تھا کہ کسی کو، اور خاص طور پر ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور بازو بناتا، ان کو بلاتا، یعنی مدد کی ضرورت تو اس کو ہوتی جو خود قادر نہ ہو، اور میں تو خود قادر مطلق ہوں، اور تم یہاں ان کو شریک خدائی سمجھتے ہو۔ قیامت میں حقیقت معلوم ہوگی، اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالی ان مشرکین سے، یہ مشرکین چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر کو پکارا ہے، فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو اپنی امداد کے لیے پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کو کوئی جواب ہی نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے جس سے بالکل ہی مایوسی ہو جائے، اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں اب گرنے ہی والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے
ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور حیوانات یعنی یہاں بھی جھگڑتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے، اس کے طرف بلانے والوں سے، اور کل قیامت میں تو خود اللہ ہی سے جھگڑے گا۔ جنات اور حیوانات میں اگر شعور و ادراک ہے، مگر وہ ایسا جدال اور جھگڑا اللہ سے نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ہدایت پہنچ چکی جس کا تقاضا تھا کہ ایمان لے آتے، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر و معصیت سے مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر مانع نہیں، بجوز اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ ہلاکت و عذاب کا ان کو بھی پیش آ جائے، یا یہ کہ عذاب ان کے روبرو آ کھڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ اور سب حجتیں تو تمام ہو چکی ہیں، اور رسولوں کو تو صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، جس کے لیے معجزات وغیرہ کے ذریعے کافی دلائل ان کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے زائد ان سے کوئی فرمائش کرنا جہالت ہے، اور کافر لوگ ناحق باتیں پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق بات کو بھی چلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا ان کو دل لگی بنا رکھا ہے، یعنی بات پہ کہتے ہیں متى هذا الوقت، کب آ رہا ہے عذاب؟ اللہ نے کہا انتظار کرو، وہ آئے گا، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں، کیونکہ کانوں سے دعوت حق سنتے نہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں۔ اس لیے آپ غم نہ کریں، اور تاخیر عذاب کی وجہ سے ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے، اس لیے مہلت دے رکھی ہے کہ اب ان کو ہوش آ جائے اور ایمان لے آئیں تو ان کی مغفرت کر دی جائے، ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے ان کے اعمال پر دار و گیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیا جاتا، مگر ایسا نہیں کرتا۔ ان کے عذاب کے واسطے ایک معین وقت ٹھہرا رکھا ہے، یعنی روز قیامت کے اس سے پہلے اس طرف یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کسی پناہ کی جگہ میں جا چھپیں اور اس سے محفوظ رہیں، اور یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ برتا گیا۔ چنانچہ یہ بستیاں جن کے قصے مشہور و مذکور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے بسنے والوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت متعین کر دیا۔ اس طرح موجودہ لوگوں کے لیے بھی وقت متعین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے، اور اپنے اس بارک کلام پر یقین کے ساتھ ایمان کامل کی دولت سے سرفراز کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں علم نافع دے دیجئے، عمل صالح دے دیجئے، قوت حافظہ دے دیجئے، ذوق مطالعہ دے دیجئے، علم کا شوق دے دیجئے۔ اللہ فضل فرما دیجئے، کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، تمام بیماروں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے صحت اور شفا دے دیجئے۔ اے کریم آقا، کرم کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو ہم لوگوں کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما، عافیتیں، راحتیں، عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
توفني مسلما والحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.